اب علماء کرام کے فضائل بیان ہونے لگے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کے جو علماء کرام تھے، اور ڈیٹو کاپی آپ کو اپنے بھی علماء میں نظر آئے گی۔ اللہ کے فضل سے یہ امت پیچھے نہیں ہے کسی صورت بھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی، تم بھی قدم با قدم، بالشت بر بالشت اسی راستے پہ چل نکلو گے جس پہ اگلے لوگ چلے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں کہ ہم ان کے ٹریک پہ چل پڑیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے؟ اور اس کا شان ارشاد میں نے بتایا تھا، جامع ترمذی میں ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ وہاں پہ لوگ مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کی برکت سے ہمیں جنگ میں فتح ہوگی۔ تو چند صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کر دیں جہاں پہ ہم اپنا اسلحہ لٹکائیں اور برکات حاصل کریں۔ نبی علیہ السلام فرمایا سبحان اللہ، آج تو تم نے وہی بات کر دی۔ یہ معذوف تھا عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس شرک سے جس کی طرف اب تمہارا خیال چلا گیا، تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی۔ پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 کی تلاوت کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پیغمبر موجود ہیں، ایک جگہ سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگ بتوں پر دھیان کیے ہوئے، اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں کہ ہم اس پہ دھیان کریں۔ دیکھیں یہ دھیان والا سلسلہ بھی آپ ہندوؤں میں دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی بھگوان کو مانتے ہیں، وہ ایک ہے، یہ دھیان کرنے کے لیے ہم نے اسٹیچو بنائے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ان کی کتابیں بھی کہتی ہیں کہ گاڈ کا اسٹیچو نہیں آپ بنا سکتے، تصویر نہیں بنا سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس جاہل قوم سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے تو وہی کام ڈالا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام نے کسی درخت کی پرستش نہیں کی، صرف ایک مشورہ برکات کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے کدھر جا کے اسے جوڑا ہے؟ اور یہ صراحتاً شرک اور کفر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو آیتیں جو ہیں وہ جی مشرکین عرب کے بارے میں، ہمارے بارے میں تو ہے نہیں ہے۔ وہاں کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کون سا درخت عبادت کے لیے مانگا تھا، ہم تو برکت کی بات کر رہے تھے، آپ نے کہاں کی بات کہاں جوڑ دی؟ نبی علیہ السلام تو اتنے سینسٹیو تھے، مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بھی بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں۔ اپنی قبر کو بت کہہ دیا حضور نے کہ اگر میری قبر کو بھی کوئی سجدہ گاہ بناتا ہے گویا کہ مجھے بت بنا لیا اس نے۔ اب یہ ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کہاں سے بت ہو گئے؟ یہ تو بتوں والی آیات آپ اپنے اوپر کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھا نا این جی کہانی کرا دینے نا، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ وہ بتوں والی آیات نہیں ہے، وہ بخاری میں ہے کہ خوارج کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے، یعنی صحابہ کرام مسلمان تھے اور وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے۔ اور معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کو کافر یہی لوگ بنا رہے ہیں، جب کہہ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں تو کافر ہی کہہ دیا نا، جب کہہ دیا یہ مشرک ہے تو کافر ہی کہہ دیا۔ لیکن یہ کہنے کا ایک مہذب انداز ہے، اس کے لیے چند ایک مخصوص الفاظ انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں۔ بھائی گستاخ رسول کا کیا مطلب ہے؟ گستاخ رسول مسلمان ہوتا ہے تو سیدھی طرح وہ کافر ہو، لیکن وہ ان کو پتا کہ یار یہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی مقدمہ نہ قائم کر دے، جھڑے بڑھو نا پھر کو، وہ تو اتنی جرت کوئی نہیں کرتا، لیکن اندر ان کے اندر وہی عقائد و نظریات چل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو علماء کا وہ جو کریکٹر ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آئے گا، یعنی وہی خرابیاں۔ تو وہاں پہ ذات انوات والی جگہ پر نبی اسلام نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم۔ جو بخاری مسلم میں جو الفاظ تھے اس کا شان ارشاد وہ ذات انوات کا درخت تھا، لہذا پتا چلا یہ جو حضور نے کہنا ہے کہ یہود و نصارہ والی خرابیاں تمہارے میں آئیں گی، ان خرابیوں سے مراد پینٹ شرٹ نہیں ہے۔ ہاں بریلوی علماء کہتے ہیں اس سے مراد پینٹ شرٹ پہننا ہے، وہ فیشن کرو گے، حالانکہ یہ حدیث عقیدوں کے بارے میں تھی۔ چونکہ عقیدے خود مانے ہوئے تھے تو وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہمارے خلاف ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو اس میں تو وہ تو ہم نے پھر بتایا کہ ترمذی میں اس کا شان ارشاد بھی موجود ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں شان نزول دسو، لو سامو، ہاں اے جی شان نزول ادا، پھر شان ارشاد۔ تو انہی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے حرام خوری، یعنی یہ علماء کا تر امتیاز حرام خوری، نہ حق طریقے سے مال ہڑپ کرنا۔ حرام خوری سے مراد صرف یہ نہیں ہے کوئی سودی کام کر رہا ہے
یا حرام چیز بیچ کے کاروبار کر رہا ہے. حرام خوری سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو آخرت کی لالچ دے کے اور ان کا مال بٹورنا، پیسے لے کے ان کی مرضی کے فتوے دینا، یہ ساری چیزیں حرام خوری ہیں. لو جی سنو پھر علماء کرام کے فضائل. یہ پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ یہود و نصارہ کے علماء ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت بھی پیچھے کوئی نہیں رہے گی ان سے، بالکل ڈیٹو کاپی، قدم بقدم، بالش بر بالش. سنو جی پھر فضیلت. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان کثیر من الاحبار والرہبان، بے شک اکثر علماء اور صوفی، اور یہ ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ویسے احبار وہ علماء ہوتے تھے جو علم کی گہرائی کو پہنچے ہوتے تھے، یعنی فقہ کرام، فقہ کرام، استاذ العلماء، اور رہبان جو راہب تھے، جوگی صوفی. اکثر جو ہے نا لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ ضرور کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. کتنی حیران کن بات ہے، پیسہ کھا رہے ہیں اللہ کا تعارف کروانے کا، لیکن اللہ کا کہہ رہا ہے یہ پیسے لے کے میرے نام کے اوپر میرے ہی راستے سے. یعنی وہ جس طرح آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ گیم کس نے ڈالی ہوئی ہے، وہ حکومتی کوئی بڑا ہی جو ہے سب سے بڑا مجرم نکل آتا ہے جو کسٹوڈین بنا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے بتا دیا کہ علماء کتنی یعنی خدمت کر رہے ہیں دین کی، اور کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں دین کے، کہ ان کی اکثریت جو ہے نا وہ حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھا رہی ہے، باطل طریقے سے. اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ مطلب ان کی دنیا تو برباد کی ہے، آخرت بھی برباد کر دی. جب کسی کا مال کھا لیا تو اس سے دنیا لے لی اس کی، اور آخرت کی لالچ دی تھی، الٹا وہ آخرت سے دور کر دیا، شیطان کے راستے پہ چلا دیا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید جو خوبیاں وہ بیان فرما دی ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور جو لوگ، ظاہر ہے اس سے مراد یہی ہے، یہ جو کسٹوڈین دین کے بنے ہوئے ہیں علماء، جوڑتے ہیں سونا اور چاندی. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس میں سے پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یعنی اگر حلال بھی سپوز کمایا تھا کسی عالم دین نے یا صوفی نے، تو جوڑ کے رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن کے ان کا یہ مال تپایا جائے گا دوزخ کی آگ پہ. یعنی سونا گرم کیا جائے گا، لیکوڈ بن جائے، چاندی ان کی گرم کی جائے گی، لیکوڈ بن جائے، یا لیکوڈ نہ بھی بنے اس کو تپایا جائے گا، جس طرح وہ داغ دیا جاتا تھا نا زخموں کو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت کے دن یہی مال ان کا دوزخ کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، گرم کر کے نا. وہ جو انہوں نے مال جوڑ رکھا ہے نا، وہ گرم کر کے سونے اور چاندی کے سکے ان کے ماتھوں کے اوپر لگائے جائیں گے. وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کے پہلوؤں کے اوپر، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پیٹھوں کے اوپر. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ بِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا. یعنی اصل میں یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ جوڑا تھا نا، لو اب اس مال کو کہو کہ آخرت کی عذاب سے تمہیں بچا لے. کوئی نہیں بچا سکتا. جو سورہ ال عمران میں آیا کہ زمین پوری سونے کی ہو اور وہ پوری کی پوری کوئی فدیے میں بھی دے دے، یعنی یہ سمجھانے کے لیے، تب بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، تو چکھو اب یہ سزا اس جرم کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کنز بنایا ہوا تھا، مال جوڑ کے رکھا تھا. کنز جو ہے نا، کنز اس طرح کا مال جوڑنا جس میں آپ زکوٰۃ نہ دیں، اللہ کا حق نہ دیں، یہ اس کے اوپر آیات لگتی ہے. مطلقاً مال جوڑنا حرام نہیں ہے. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت معاویہ کا انہی آیات کی بنیاد کے اوپر جھگڑا رہتا تھا. وہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ جو تم نے محلات کھڑے کر لیے ہیں اور اتنا مال جوڑا ہوا ہے، یہ تمہاری پیٹھوں کے اوپر، پیشانیوں پہ لگایا جائے گا.
وہ آگے سے آرگومنٹ کرتے تھے کہ بھئی اگر ہم مال جو جوڑ رہے ہیں اس کی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو شریعت میں تو حرام تو کوئی نہیں ہے. تو ان پرنسپل تو حضرت ابو ذر غفاری کے جو مخالفین تھے ان کا موقف درست تھا فتوے کی روح سے. لیکن تقوی کی روح سے دیکھا جائے تو اصل بات جو حضرت ابو ذر غفاری بتانا چاہتے تھے کہ بھئی تم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہو, اگر یہ کوئی اتنا ہی نیکی کا کام تھا تو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں کنز جوڑا اور اس کی زکوٰۃ دی اور ثواب کمایا؟ آپ کو تو پوری زندگی نوبت ہی نہیں ہے زکوٰۃ دینے کی, آپ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. پھر وہ بخاری میں جو ابو ذر غفاری والی حدیث وہ تو خود انہوں نے روایت کی ہے نا کہ ابو ذر وہ دیکھ رہے ہو پہاڑ احد 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا, اور ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا حضور مجھے کسی کام سے بھیجیں گے تو میں پلاننگ کرنا شروع ہو گیا کہ میں اس وقت جاؤں گا اور یوں واپس آؤں گا, لیکن آپ نے فرمایا یہ سارا سونے کا ہونا تب بھی میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا, سوائے چند درہم کے کچھ اپنے پاس دیناروں کے نہیں رکھوں گا, سب دے دوں گا. اب یہ باتیں چونکہ ابو ذر غفاری نے سنی ہوئی تھی نبی علیہ السلام سے, تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ حضور کے ساتھی جو ہے نا وہ فتووں پہ نہ چلیں, وہ تقوی کی روش اختیار کریں. اس وجہ سے وہ پھر قائل بھی نہیں ہوتے تھے. باقی اگر آپ نے تسلی کرنی ہے تو ابو ذر غفاری والا میرا کلپ دیکھ لیں, اس میں میں نے کافی ساری باتیں ان کے حوالے سے بیان کی ہیں کہ ان کا سٹانس بہت ہارڈ لائنر تھے. باقی ہمارے استاد نے ایک بات بڑی اچھی ایکسپلور کی, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے, انہوں نے انہی آیات کے تحت آج کے ان تمام علماء کو شامل کیا ہے کہ جنہوں نے اپنا سورس آف انکم دین بنایا ہوا ہے اور پھر وہ کنز بنا کے رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دین سے کھا رہے ہیں نا وہ سبسسٹنس لیول پہ کھائیں گے, جس طرح نبی علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیت المال میں خمس کی شکل میں رکھ دیا تھا, عیاشی نہیں, سبسسٹنس لیول کے اوپر. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنائے گئے تو وہ سامان اٹھا کے مارکیٹ میں جانے لگے, تو لوگوں نے کہا حضرت امور خلافت کون دیکھے گا؟ انہوں نے کہا اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو اپنے بچوں کو کیسے پالوں گا؟ وہاں تو یہ نہیں تھا کہ اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, اسے کام کوئی نہیں سنون دے تھے, بعد ہی سونا دریافت ہوا ہے. تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ان کا وظیفہ مقرر کیا, اور بخاری کے الفاظ ہے کہ ابو بکر خلافت کے امور کو دیکھیں گے اور مسلمان ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں گے. یعنی یہاں پہ پرائم منسٹر, آرمی چیف, صدر اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے, وہاں خلیفہ راشد کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی روٹی پانی جو ہے نا ہم پوری کریں گے, یہ کام کرے اپنا. تو یہ جو ماڈرن ڈیموکریسی میں کنسپٹ ہے کہ جو حکمران ہے وہ عوام کو جواب دے, عوام نے حکمران رکھا ہوا ہے, نہ کہ حکمران نے عوام پالے ہوئے ہیں کہ وہ اس کی خدمت کرے. یہ بالکل خلفائے راشدین کے اندر نظر آتی تھی یہ چیز کہ جی ابو بکر کے گھر والوں کا خرچہ یہ اٹھائیں گے اور حضرت ابو بکر خلافت کے امور کو دیکھیں گے. تو اس سے آپ اندازہ کریں. تو ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں نا, پھر وہ دین کی خدمت کے عوض جو چندہ اکٹھا کرتے ہیں, جو لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں کہ جی یہ لیں اللہ کے دین کے لیے اگر ضرورت پڑے تو آپ اسے لگائیں, تو وہ اپنے اوپر پھر اتنا ہی لگا سکتے ہیں جس سے ان کی سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزرے. میں نہیں کہتا کہ وہ فاقے کریں, ایٹ لیسٹ آج کے دور میں 50,000 سے کم کسی بھی امام مسجد کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے, خطیب حضرات کی 1 لاکھ سے کم نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد کے چندے سے وہ اتنا کھائیں کہ انہوں نے گاڑیاں بھی اب رکھ لی ہیں اپنی اتنی مہنگی مہنگی, اور ہر وقت ان کے بچے بھی ایک ایک نئی نئی گاڑی نکلوا کے پھرتے رہتے ہیں, اور دین کو زیرو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں جس کے نام کا کھا رہے ہیں. اور اسی مدرسے میں بچے جو ہیں بیمار ہیں ان کو دوائی لے کے دینے والا کوئی نہیں ہے, ان کے کپڑوں اور ان کی جوتیوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو بڑا ظلم ہے نا. جن بچوں کے نام پہ کھا رہے ہو ان کے اوپر بھی تو کچھ لگاؤ, ان پہ کچھ بھی نہیں لگا رہے, سب کچھ اپنے اوپر. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ وہی معاملہ ہونا ہے کہ ان کی پیٹھوں پہ, ان کے پہلوؤں پہ, ان کے ماتھوں کے اوپر یہ دولت گرم کر کے انہیں داغا جائے گا کہ یہ لو یہ مال دنیا میں جوڑا تھا نا. اب یہ آیات تو یہ لوگ پڑھتے ہیں لیکن وہی نا بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پہ کوئی اور, وہ کہتے ہیں 12.5 تے ہی نہیں ہے. ایتے گزر گئے لوگ جڑے ہے سن
ان کے بارے میں ہے. تو قرآن یعنی تم بھی ایتھیسٹ والی باتیں کر رہے ہو کہ یہ 1400 سال پرانے لوگوں کے لیے کتاب ہے, قیامت تک کے لیے کتاب ہے, جسے فٹ اسے گفٹ. مورل لاز تو کبھی بھی پرانے نہیں ہوتے, وہ محکم قوانین ہے اللہ تعالیٰ کے, وہ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے ابھی تک. مورل لاز, مورل لاز کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا, کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرنی, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دینا. یہ وہ سارے مورل ویلیوز جو اسلام میں آتی ہیں, دین کے اندر آتی ہیں. تو یہ جو مال جوڑ رہے ہیں, ظاہر ہے مال وہ انہوں نے لوگوں سے ہی لے کے جوڑا ہوا ہے نا, تو یہ علماء کے بارے میں ہے, علماء سو کے بارے میں, تو ان کے اوپر آج بھی ویلڈ ہے. وہ آج بھی اسی طریقے سے مال جوڑ رہے ہیں اور اپنے اوپر لگا رہے ہیں, بجائے اس مال کو دین کی ترویج کے لیے خرچ کریں, وہ اپنے خزانے بڑھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب یہ مرتے ہیں تو کتنا بینک بیلنس چھوڑ کے مرتے ہیں, یہ کتنی جائیدادیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, اور ڈکلیئرڈ تنخواہ ان کی جو ہوتی ہے نا, وہ پوری زندگی کی بھی جوڑی جائے نا, تب بھی ایک پلاٹ کیا قبر کی جگہ بھی نہیں خرید سکتے جن جگہوں پہ ان کے پلاٹ ہوتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مطلب وہ کوئی جو ان کو تنخواہ ملتی تھی وہ ریپروڈکشن کا سلسلہ اس میں کوئی شروع ہوا تھا. ظاہر ہے ڈائریکٹ انہوں نے چندہ اپنے قبضے میں کیا ہوتا ہے, اپنے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں.